جدید افسانے کی انفرادیت اور اس کا المیہ۔ تمہید۔ جدید افسانہ حقیقی معنی میں اس سے قبل کے افسانے جیسے رومانی افسانہ، روایتی افسانہ اور ترقی پسند افسانے سے بالکل مختلف ہے۔ جدید افسانے کی یہ انفرادیت اس وجہ سے قائم رہی کہ جدید افسانہ نگاروں نے یورپی ادیبوں اور ان کے جدید افکار، تہذیب اور رسم و رواج کے علاوہ مذہبی افکار سے استفادہ کر کے روایات سے بے نیازی کا بیڑا اٹھایا، جس کی وجہ سے جدید افسانے میں قدیم انداز سے بالکل جداگانہ محرکات پیدا ہوئے، جسے رومانی افسانہ، روایتی افسانہ، ترقی پسند افسانہ اور ان کے سماجی موضوعات سے بالکل مختلف انداز جیسے سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، یہ تمام طرح کی نابرابری اور جنسی تلزز کے موضوعات جدید افسانے کے محرکات میں شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ جدید افسانہ نگاروں نے علامت نگاری اور تجریدی اور تمثیلی انداز اختیار کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام قاری افسانے سے دور ہوتا چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے یہ افسانہ کہانی پن کی کمی کھٹکتی تھی۔ قاری کے لیے اس افسانہ میں کہانی پن کی کمی غیر دلچسپی کا سبب بن گئی اور تجریدیت اور علامتوں کی گتھیاں سلجھانے نیز اینٹی اسٹوری کے رجحان کو بھی اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ مقصد۔ اس سبق کا مقصد جدید افسانے کے محرکات پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس کے تحت جدید افسانے میں جس طرح حقیقت پسندی، علامت نگاری، تجریدی و تمثیلی اقدار نے اپنی جگہ بنائی، اس سے طلباء کو روشناس کرانا ہے۔ علاوہ ازیں اردو افسانہ کس طرح جدید ہوا اور اس میں مذکورہ بالا نظریات کو کس طرح داخل کیا گیا، اس سے بھی طلباء کو آگاہ کرانا ہے۔ اس سبق کو سننے کے بعد طلباء یہ جان پائیں گے کہ جدید افسانے کے محرکات کیا ہیں، جدید اردو افسانے کی کیا انفرادیت ہے اور قارئین نے جدید اردو افسانوں سے کیوں دوری اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ جدید افسانے میں حقیقت پسندی۔ اردو افسانے میں پریم چند اور دوسرے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے حقیقت پسندی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ حقیقت پسندی کے ذریعے بہت سے ایسے مسائل پیش ہونے لگے جنہیں آج کی دنیا میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حقیقت پسندی کے نمائندہ افسانہ نگار سماجی حقیقت پسندی کی طرف مائل رہے۔ خاص طور پر 1960 کے بعد افسانوی ادب پر بے شمار نئی تحریک کا اثر ہوا اور کئی نئے نظریات اور خیالات نے وقتاً فوقتاً افسانوی ادب کے دروازے پر دستک دی۔ ان اہم مسائل میں حقیقت پسندی یعنی ریئلزم بہت اہمیت حاصل ہے۔ جدیدیت کے رجحان سے قبل اردو افسانہ نگاری میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر حقیقت پسندی کا اظہار جلوگر ہو چکا تھا۔ جدیدیت سے وابستہ افسانہ نگاروں نے حقیقت پسندی کے نام پر عریاں حقیقتوں کی نمائندگی کے بجائے سماجی حقیقت پسندی کی طرف توجہ دی۔ سماجی حقیقت پسندی کے بھوکے پیاسے انسان کی تکلیف اور اس کی بے چینی کی غماز ہو رہی۔ انسان کی یہی بے چینی اسے غلط کاری کی جانب مائل کرتی اور اس کے لاشعور کو جھنجھوڑ کر انقلاب کی جانب مائل کرتی یا پھر احتجاج کرنے کا سلسلہ بخشتی ہے۔ کسی کے خلاف برہم ہونے اور حالات کو بدل دینے کی خواہش جدید افسانے میں حقیقت پسندی یا ریئلزم کے توسط سے واضح ہوئی۔ اردو افسانے میں ترقی پسند تحریک کے نمائندہ تخلیق کاروں نے حقیقت پسندی کو واضح تو کیا، لیکن ان کی حقیقت پسندی انفرادی حیثیت کی حامل تھی۔ جدیدیت سے وابستہ افسانہ نگاروں نے انفرادی حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ اجتماعی حقیقت پسندی کی طرف بھی توجہ دی۔ عوام کی حقیقت پسندی اور مجمع کی حقیقت پسندی
اور ان کے احتجاج کے اثرات جیسی تمام حقیقت پسندیوں کو جنگ اور جنگ کے اثرات کے پس منظر میں نمایاں کیا۔ کئی مہینوں تک محاذ پر لڑنے والے سپاہیوں کی جنسی حقیقت پسندی، مرد اور عورت کے ایک دوسرے سے دور رہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی بھوک، یہ سب بھی حقیقت پسندی کے دلیلیں بنی۔ ایسی بے شمار حقیقتیں اردو کے جدید افسانے میں نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ جدیدیت سے قبل ایسی ٹھوس حقیقت پسندی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ زندگی کی کریہ حقیقتوں کے ماں سوا کئی حقیقتیں موجود ہیں۔ جدید افسانہ لکھنے والے تخلیق کاروں نے حقیقت پسندی کو انسان کی نفسیات کی اندرونی کیفیت کے پس منظر میں پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انسان جس انداز سے سوچتا، غور کرتا اور منصوبے بنانے کے علاوہ منصوبوں کے تحت سازش رچ جاتا اور سازش کے ذریعے مال و دولت و شہرت حاصل کرنے کا پرستار ہوتا ہے، ایسی تمام حقیقت پسندیوں کا اظہار جدید افسانے میں دکھائی دیتا ہے۔ تخلیق کاروں نے جدید افسانے کے توسط سے اردو افسانے کی سرشت میں ایک اہم ضرورت کی حیثیت سے اٹل حقیقتوں کی جلوہ گری کا سماں باندھنے میں کامیابی حاصل کی۔ اردو افسانے میں ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت کے زیر اثر اٹل حقیقت کی نمائندگی پر توجہ دی گئی۔ تمام اہم جدید افسانہ نگاروں کی تحریروں میں حقیقت پسندی کا عمل واضح نظر آتا ہے۔ جدید افسانے میں علامت نگاری، جس طرح یورپی ادبیات کے توسط سے حقیقت پسندی کو اردو افسانہ نگاروں نے عالمی سطح کے تخلیق کاروں کی تقلید میں اختیار کیا، اسی طرح جدید افسانے میں علامت نگاری، سمبولزم، اشاریت پسندی بھی دوسری یورپی زبانوں اور یورپی مفکرین کے خیالات کے توسط سے عام ہوئی۔ فنی اعتبار سے علامت نگاری کو مصوری کا ایک اہم رویہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اردو کے جدیدیت پسند افسانہ نگاروں نے اپنے احساسات اور خیالات کے علاوہ جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے علامتی زبان کو ترسیل کا موقف دیا۔ افسانوی ادب کی تشکیل سے قبل اور اس کے بعد اظہار کے پیش و خم کو تفہیم اور ترسیل کے توسط سے اشارے اور علامت کے انداز میں پیش کرنے کا رواج عام ہوا، جس سے اظہار کی علامتی زبان عصر حاضر کی نمائندگی کا وسیلہ بنی۔ ادب میں علامت پسندی کے نظریہ کا باضابطہ آغاز 1885 میں ہوتا ہے، جبکہ فرانسیسی دانشور بودلیئر نے اپنی تحریروں میں فطرت پسندی یعنی نیچرلزم کے رد عمل کے طور پر علامت نگاری کو پیش کیا۔ اس نے ہر بات کو علامتوں کی اساس پر رمز کے ذریعے یا پھر اشارے کے ذریعے پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی نظریے کے مطابق فطری طریقہ یہ سمجھا گیا کہ کسی بھی بات کو کھول کر بیان کرنے کے بجائے خاص علامتوں کے ذریعے ظاہر کیا جائے۔ اس طرح مختلف ادیبوں نے مصوری کی علامت نگاری کو ادب سے وابستہ کیا، اور اردو کے تخلیق کاروں نے بھی علامت نگاری یا سمبولزم کی خصوصیت کو اختیار کرنے پر زور دیا۔ علامت کے ذریعے بات کو واضح کرنے کی بجائے کسی اشارے یا علامت کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس علامت کے نتیجہ میں قاری کو کئی صفحات پر پھیلے ہوئے منظر اور اس کی تفصیلات سے آگہی کے بجائے صرف چند علامتوں سے بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح علامت کے ذریعے مفہوم کی ترسیل کا حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ واضح علامت کی فہم آسان ہے، جبکہ پیچیدہ علامت سے مفہوم منجلک ہو جاتا ہے۔ اردو افسانے میں واضح علامتوں کے ساتھ ساتھ پیچیدہ علامتوں سے بھی کام لیا گیا۔ غرض جدید افسانہ نگاروں نے علامت پسندی کو وسیلہ اظہار بنایا۔ اس علامت نگاری کی کیفیت کو جدید اردو افسانے کے محرکات کی حیثیت سے ابتدا میں حقیقت پسندی کو نمایاں کیا گیا، جس کے بعد علامت پسندی بھی افسانے کا وصف بنتی گئی۔ اردو افسانے میں بعض علامتوں کے ذریعے کھول کر بیان کرنے کا وصف نمایاں ہوا، اور بعض علامتیں اس قدر گنجلک ہوئیں کہ ان کی تفہیم دشوار ہو گئی۔ غرض اردو افسانے میں علامت نگاری منفی اور مثبت دونوں رویوں کے ساتھ جل بگر ہے۔
جدید افسانے میں تجریدی و تمثیلی اقدار۔ 20ویں صدی کے آغاز کے بعد عالمی سطح پر لکھے جانے والے افسانوں کے موضوعات اور اس کے اظہار کی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ جدید افسانے میں تجریدی کیفیت اور خاص طور پر تمثیلی خصوصیت کے بارے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جدید افسانہ نگاروں نے یورپی افکار کی بے شمار خصوصیات کو اپنی تحریروں کا ذریعہ بنایا، جس کے ذریعے بے شمار یورپی نفسیاتی فلسفیوں کی ندرتوں کو افسانے میں جگہ حاصل ہوئی۔ انسان کی شعوری اور لاشعوری کیفیت کو افسانوں میں پیش کیا گیا۔ تخلیق کاروں نے بھی ماورائے حقیقت یعنی سریلزم، کبھی اظہاریت ایکسپلینزم، کبھی وجودیت اور کبھی علامت نگاری یعنی سمبولزم اور کبھی تجریدیت ایبسٹریکٹزم، ان سب کو بھی اپنے افسانوں میں اظہار کی خصوصیت کے طور پر شامل کیا۔ تجریدیت کو اظہار کا ایسا وسیلہ تصور کیا جاتا ہے جس میں تخلیق کار کسی بیان یا اظہار کو مصوری کے وسیلہ سے نمایاں کرتا ہے۔ اس انداز میں مصوری کی کم سے کم لکیروں سے مدد لی جاتی ہے، یعنی کسی شکل یا منظر کو ابھارنے کے لیے جامڑی کی اشکال جیسے مثلث، مربع اور دائرہ وغیرہ سے مدد لی جاتی ہے، جس سے تجریدیت کی نمائندگی ہوتی ہے۔ جب کوئی تجربہ کار تخلیق کار لکیروں سے کسی موضوع کو نمایاں کرنے کے لیے ترسیلی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو سمجھنے میں اگرچہ دشواری ضرور ہوتی ہے۔ کسی ناتجربہ کار تخلیق کار کے تجریدی آرٹ کی آڑی ترچھی لکیروں کو سمجھنا سخت دشوار ہو جاتا ہے۔ اردو کی جدیدیت پسند تخلیق کاروں نے افسانہ لکھنے کے دوران پلاٹ، کہانی، کردار اور مکالموں اور اس کے موضوع سے متعلق معاملات کو واقعات کی پیشکش کا وسیلہ بنایا، تو انہوں نے بہت سے واقعات، حالات اور معاملات کی پیشکش کے اس کے دوران تجریدیت کے رجحان پر توجہ دی، لیکن تجریدیت کی آڑی ترچھی لکیروں سے عام قاری کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے تجریدیت کے نتیجہ میں اردو افسانہ کہانی اور اس کی ترسیل سے حد درجہ دور ہونے لگا۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ تجریدی انداز کی جدید افسانے میں شمولیت کی وجہ سے اردو افسانہ عام قاری کی ترسیل سے دور ہونے لگا، جس کے توسط سے ترسیل کا المیہ پیش کیا۔ داستانوں اور ناولوں میں تمثیلی خصوصیات بھی اپنے فن کے جوہر دکھاتی رہی ہیں۔ تاریخی پس منظر میں اردو افسانے کو تمثیل یا ایلیگری سے وابستہ کرنے سے پہلے محمد حسین کی تصنیف نیرنگ خیال کے ذریعے تمثیل کے انداز نمایاں ہو چکے تھے۔ پریم چند کی افسانوی تحریروں میں روٹھی رانی ایک ایسا افسانہ ہے جس میں تمثیلی انداز کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اردو کے بیشتر افسانہ نگاروں نے تمثیل کی کیفیت کو مغرب سے حاصل کیا۔ پریم چند کے افسانوں میں بھی یہ خصوصیت مشرقی انداز کی نمائندہ ہے۔ دنیا کا سب سے انمول وطن، اس پر بھی تمثیلی انداز کی جھلک نمایاں ہے۔ یہ انداز خاص طور پر یورپی تمثیل کا حصہ ہے۔ تمثیل کے اظہار کا انداز مشرق کی دین رہا، لیکن یورپ کی توسط سے اردو نثر میں عام ہوا۔ غرض افسانہ نگاروں کی بہت بڑی تعداد ایسی رہی جنہوں نے پریم چند کے افسانے کو بنیاد بنا کر مغربی فکر و فلسفے کی نمائندگی یعنی تمثیل کی طرف توجہ دی۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں علی عباس حسینی، اپیندر ناتھ اشک، عظیم بیگ چغتائی، حیات اللہ انصاری، احمد علی، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، کرشچندر، احمد ندیم قاسمی، سہیل عظیم آبادی، سدرشن، غلام عباس، اختر اورینوی، بلونت سنگھ، حاجرہ مسرور، غیاث احمد گدی، عبداللہ حسین، انور عظیم اور منظر کاظمی وغیرہ جیسے تخلیق کاروں کے افسانوں میں تمثیلی اور تجریدی انداز جلوہ گر ہے۔ تخلیقی رویے کے دوران تمثیلی انداز اختیار کرنا کسی بھی فن پارہ کے لیے قابل قبول ہے۔ تمثیلی انداز ترقی پسند نثر اور جدید افسانے کی خصوصیت میں داخل رہا۔ غرض
جدید افسانے میں تجریدیت کی وجہ سے ترسیل کے المیہ کا رجحان عام ہوا۔ اس طرح تمثیلی طریقے کے استعمال سے قاری کو جدید افسانے کی کیفیاتی ماحول سے قریب ہونے کا موقع ملا۔ اس طرح جدید افسانے کی وجہ سے اردو افسانے میں نئی روایات کی پاسداری کا آغاز ہوا۔ یہی عمل جدید افسانے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اردو جدید افسانہ مغربی نظریات سے استفادہ کی وجہ سے جدید اردو افسانے کا آغاز ہوا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جدید افسانہ نگاروں نے یورپی کلچر، یورپی تہذیب، مغربی نظریات اور مغربی ادبی رجحانات کے زیر سایہ جدیدیت پسندی تخلیق کاری کی طرف توجہ دی۔ جدیدیت پسند افسانہ نگاروں کا لب و لہجہ اگر نامانوس تھا تو ان کی لفظی کیفیات میں اجنبیت کا احساس موجود رہا۔ ان افسانوں میں کھلاپن نمایاں تھا اور موضوعات کے اظہار میں بے باکی شامل تھی۔ اس کی وجہ سے اردو کے قاری کو ان افسانوں نے چونکا دیا۔ پیشکش کا انداز اور اسلوب کی تکنیک میں بھی جدیدیت پسند افسانہ نگاروں نے جدت طرازی کو برقرار رکھا۔ ان افسانوں میں بے شمار مغربی نظریات کی جھلکیاں موجود تھیں۔ جدید تخلیق کاروں نے کے خاص طور پر نفسیاتی فکر کے علمبردار فرائڈ کے نظریات اور اس کے فنی نقطہ نظر کی نمائندگی کی۔ جیمز جوائس کے معاشی نقطہ نظر کے علاوہ کارل مارکس کے اشتراکی نظریات اور اس کی پیش کردہ نفرت، بیزاری اور انقلاب کی خواہش بھی جدید اردو افسانے میں شامل ہوئی۔ سب سے اہم خصوصیت جو جدید اردو افسانے میں نمایاں ہوئی وہ انسان کی بے باکی اور جنسی موضوعات سے وابستگی رہی۔ جدیدیت میں یہ رویے غیر معتدل روایت سے انحراف کے طور پر پروان چڑھے، جس سے افسانہ نگاری کے سمت و تعین کو بہت بڑا دھکا پہنچا۔ افسانے پر اعتراضات ہونے لگے، خاص طور پر تجریدی افسانوں اور علامتی افسانوں سے عام آدمی کو ترسیل کے المیہ سے دوچار ہونا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تخلیقی ادب میں موجود دلچسپیوں کے باوجود عام قاری اردو افسانے سے دوری اختیار کرنے لگا۔ اردو افسانے کے اس دور میں مغربی افکار و خیالات و تحریکات و نظریات کو اردو طبقے نے نمایاں طور پر قبول کیا اور ایسی فضا ہموار کی کہ جدید اردو افسانہ میں ہندوستانی تہذیب و ہندوستانی معاشرے کی جھلکیوں کے بجائے یورپی معاشرت اور تہذیب جلوے دکھانے لگی۔ گو کہ مشرقی معاشرت کی طرف بھی توجہ دی گئی، لیکن جدیدیت پسندوں کا غالب رجحان چونکہ یورپی افکار اور تہذیب سے استفادہ رہا، اس لیے جدید اردو افسانہ ترقی کرتا ہوا نئے میلانات، نئی خصوصیات اور نئے انداز کا نمائندہ ہو گیا۔ اس دوران پیش ہونے والی تجربات اور علامت پسندی کے علاوہ بعض اوقات حقیقت پسندی کے پس منظر میں کڑی حقیقتیں پیش ہونے لگیں، جس کی وجہ سے جدید افسانہ نئی ٹیکنیک، نئے انداز اور نئے موضوعات سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی قاری کی ترسیل سے دور ہوتا گیا۔ جدید اردو افسانے کی انفرادیت۔ ترقی پسند افسانے کے مقابلہ میں جدید افسانے کو منفرد اس لیے قرار دیا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے بھی انسانی جذبات و احساسات اور ان کی زندگی کے مسائل کو افسانوں میں شامل کیا۔ انسان کے روٹی روزی روزگار اور زندگی کے مسائل کی نمائندگی ترقی پسند افسانے کے ذریعے بھی ہوتی رہی۔ جدید اردو افسانے کی انفرادیت یہی رہی ہے کہ جدیدیت پسند تخلیق کاروں نے انسان کے جسمانی اور ذہنی کرب، روزمرہ کے مسائل اور جنسی تسکین کے مرحلوں کو اپنی تحریروں میں شامل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند افسانے کے مقابلے میں جدید افسانہ حد درجہ توانا، انسان کی زندگی سے قریب اور زندگی کے مسائل کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ اس افسانے میں امیر غریب، چھوٹے بڑے، معمولی کلرک سے لے کر اعلیٰ عہدیداروں تک ان کی زندگی کے علاوہ سیاسی بازیگری اور سیاسی ناہمواری سے پیدا ہونے والے حالات اور استحصال و ناانصافی کی وجہ سے سماج کے مختلف شعبوں اور انسانی زندگیوں پر انمٹ نشانات چھوڑنے والے معاملات کا انداز جدید افسانے کے موضوعات میں شامل ہے۔ چنانچہ جدید اردو افسانے میں اس کی انفرادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جدید اردو افسانہ فنی اعتبار سے
جداگانہ حیثیت کا حامل رہا اور اظہار کے اعتبار سے بھی روایتی مثال اور معاملات کو نظر انداز کرنے کا حامل قرار پایا۔ جدید افسانے میں بھی کہانی، پلاٹ، کردار اور آپسی کشمکش کے علاوہ عروج و زوال کی تمام کیفیات کا ظہور ہوتا ہے، لیکن جدید اردو افسانے کی انفرادیت یہی ہے کہ اس کے لکھنے والوں نے نیا انداز، نئی کیفیت، نئے اظہارات اور نئے تشبیہات و اشتہارات کو اردو افسانے میں جگہ دی، اور یہ تمام خصوصیات کبھی حقیقت پسندی کی حیثیت سے، کبھی علامت پسندی کے نام سے، کبھی تجریدیت کے عنوان سے، کبھی تمثیلی انداز کے ذریعے اور کبھی اظہاریت کے توسط سے عام ہوئیں، تو کبھی وجودیت کے توسط سے اور کبھی ماورائے حقیقت کی حیثیت سے شناخت بنانے لگیں، جو یورپی ممالک اور خاص طور پر مغربی دنیا سے حاصل کیے گئے تاثرات تھے۔ اس لیے اردو کے جدید افسانے کی انفرادیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جدید افسانے میں کہانی کا المیہ۔ جدید افسانے لکھنے والے تخلیق کاروں نے جس قسم کی کیفیتوں کو اپنی تخلیقات کا ذریعہ بنایا، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل حل بھی ہوئے اور نئے مسائل پیدا بھی ہوئے۔ جدید افسانے کے المیہ کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جدید افسانہ نگاروں نے افسانے کی تخلیقی فضا کو تجربات سے وابستہ رکھا۔ ان افسانہ نگاروں نے کبھی کہانی پن یعنی اسٹوری کا ذکر کیا، کبھی اینٹی اسٹوری اور کبھی بیونڈ دا اسٹوری جیسی لفظیات کا استعمال شروع کیا۔ یعنی کہانی پن کے لیے جس طرح سے ابتدا، اس کے بعد عروج اور آخر میں اختتام کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے، اس کے بجائے جدید افسانہ نگاروں نے پہلے اختتام کی نمائندگی کی، پھر اس کے بعد عروج اور اس کے بعد آخر میں آغاز کا انداز اختیار کیا۔ اس طرح کہانی کی ترتیب میں ابتدا، عروج اور انجام کا جو ربط تھا، اسے تبدیل کر کے جدید افسانہ نگاروں نے کہانی پن کے دوران اینٹی اسٹوری کی بنیاد رکھی۔ یہ تجربے فنی اعتبار سے مناسب رہے اور جدید افسانہ نگاروں کے ان تجربوں کی وجہ سے عوام یا قاری میں کسی قدر بے چینی ضرور پیدا ہوئی۔ جدید افسانے میں کہانی پن کے اظہار کے لیے تجریدیت یعنی آڑی ترچھی لکیروں کے ذریعے یا پھر خاص طور پر کسی کیفیت کے ذریعے کہانی کی پرورش، اس پہ توجہ دی گئی۔ اس سے عام قاری کے لیے ترسیل کی دشواری پیش کی گئی۔ کہانی پن کے المیہ کی وجہ سے جدید افسانے میں مغربی افکار اور احساسات کی نمائندگی ہونے لگی۔ غرض دنیا میں تجربات کو اہمیت دی جاتی رہی اور تجربات کو پسند کرنے والا طبقہ یہ مغربی دنیا میں پڑھا لکھا تھا، اس کے بجائے مشرقی دنیا میں تعلیم کی کمی، علم اور شعور کا فقدان اور سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد کی قلت کی وجہ سے جدید افسانے کے ذریعے جو تجربات پیش کیے گئے، ان میں کہانی یا اسٹوری یا اینٹی اسٹوری کے تجربے کو قاری نے پسند نہیں کیا، جس کی وجہ سے جدید افسانے میں کہانی پن کا المیہ پیدا ہوا۔ اس ٹریجڈی کی وجہ سے جدید افسانے کے ساتھ متاثر ہونے لگی۔ جدید افسانے کے نام سے ایسے تجربے کیے گئے جو اینٹی اسٹوری کے نتیجہ میں بے سود ثابت ہوئے۔ بہت سی اینٹی اسٹوری مثالوں کو پسند کیا گیا، لیکن بے شمار اینٹی اسٹوری کہانیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اس طرح جدید افسانے میں جہاں موضوعات کی ایک انفرادیت رہی، وہیں تکنیک یا فن کے انفرادیت کے علاوہ کہانی پن اور اینٹی اسٹوری کی وجہ سے جدید افسانے کی ٹیکنیک کی، اس کی پسند میں بھی فرق پیدا ہوا۔ جدید اردو افسانے میں قاری سے دوری۔ جدید افسانہ یورپی محرکات کی وجہ سے عالم وجود میں آیا اور بے شمار یورپی خصوصیات کو جدید افسانے میں جگہ دی گئی۔ تجرباتی سطح پر تخلیق کاروں نے جدید افسانے کو کئی نئی خصوصیات سے وابستہ کیا۔ یہ نئی خصوصیات ایسی تھیں جن سے عام آدمی کی ذہنی ہم آہنگی ممکن نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جدید افسانہ کے تخلیق کاروں نے فلسفے سے وابستہ تجربات اور یورپ کے عصر و فلسفے سے متاثر ادبی نظریات کو قبول کرنا شروع کیا، جو مشرق کے مزاج سے خلاف تھے۔ مشرقی دنیا، خاص طور پہ ہندوستان اور ہندوستانی معاشرے میں
ایسے بے شمار زبانوں کے تخلیقات صرف مشرقی اقدار کے علمبردار اور انگریزی زبان و افکار سے نابلد تھے۔ ادب یا فکشن کا مطالعہ کرنے والا اوسط درجہ کا قاری ہوا کرتا تھا، جسے حسن و عشق کی فراوانی سے واسطہ تھا۔ اس کے بجائے افسانوں میں فلسفیانہ خیالات اور جدت طبع کی نمائندگی، کہانی پن کے خاتمے، اینٹی اسٹوری، حقیقت پسندی، تجریدیت پسندی اور علامت پسندی جیسے تجربوں کو شامل کیا۔ اس زمانے میں عام قارئین کا ذہن فلسفیانہ گرہوں کو کھولنے کا عادی نہ تھا۔ اس طرح جدید افسانہ سے قاری اور قاری کا رشتہ ٹوٹنے لگا۔ تجریدیت کے مصوری کے انداز کو سمجھنے کی قاری میں صلاحیت نہیں تھی۔ افسانہ نگار اپنی الگ الگ علامتیں پیش کرنے لگے اور ہر لکھنے والا اینٹی اسٹوری کے نام سے بے سروپا اور بے تکی باتیں افسانہ کی فن میں داخل کرنے لگا، جس کو سمجھنے میں قاری کے لیے سخت دشواری پیش آئی۔ اس طرح جدید اردو افسانہ، جو کہ موضوعاتی ندرت اور جدید محرکات کی وجہ سے انفرادیت کا علمبردار رہا، کئی اہم اردو افسانہ نگاروں نے جدید افسانہ لکھے، لیکن یہ حقیقت محسوس کی گئی کہ جدید اردو افسانے کی وجہ سے کہانی یا قصہ یا افسانہ سے قاری کی دلچسپی رفتہ رفتہ دوری کا سبب بنتی گئی۔ خلاصہ: جدید افسانہ نگاروں نے زندگی اور حقیقتوں کے موضوعات کے بجائے استحصال، جنس پرستی، غرض جدید افسانہ میں غیر معتدل انداز اور روایت سے انحراف کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اردو جدید افسانہ اس وجہ سے انفرادیت کا علمبردار ہے کہ اس افسانہ کے ذریعے اسٹوری کے بجائے اینٹی اسٹوری کا تصور پیش کیا گیا۔ نئے انداز میں نئی کیفیت، نئے اظہارات اور نئی تشبیہات کو افسانہ کی ضرورت کی حیثیت سے اہمیت حاصل ہوئی، لیکن جدید افسانہ کے اختیار کردہ رویہ اینٹی اسٹوری کی وجہ سے کہانی پن کا المیہ فروغ پانے لگا، جس کی وجہ سے افسانہ کی خصوصیات سے قاری کی دوری واقع ہوئی۔ غرض جدید افسانہ محسوساتی سطح سے نکل کر مصوری اور فلسفیانہ گرہوں کو کھلوانے کا کام انجام دیتا رہا۔ اس کے موضوعات میں علامتیں، تجریدیت اور فلسفیانہ افکار کی شمولیت سے ایک معمہ بنانے لگی اور اس کی پذیرائی مخصوص طبقوں تک محدود ہو کر